فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سورہ توبہ کی 40 نمبر کی آیت کا ابتدائی حصہ ہے. اگر تم لوگ ان کی یعنی رسول اللہ کی مدد نہ کرو گے تو ان کی مدد تو خود اللہ کر چکا ہے جبکہ ان کو کافروں نے وطن سے نکال دیا تھا، جبکہ دو میں سے ایک وہ تھے، دونوں غار میں موجود تھے، جبکہ وہ اپنے رفیق سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. گزشتہ کل جو ہے مختصر طور پر تمہیدی انداز میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا تذکرہ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس پر کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی تھی ہم نے. مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ میں یہ کتابوں کے ساتھ میں آسمانی کتابوں کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کی شکل میں ایک عملی نمونہ بھی دنیا کے سامنے پیش کیا. اسلام کا یہ خاصہ ہے، اس کی خصوصیت ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو صرف انسٹرکشنز نہیں دیے، نردیش نہیں دیے، بلکہ اس کا انوپالن اور اس کا پریکٹیکل ایک سیمپل اور نمونہ انبیاء کی زندگی کی شکل میں انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے. یہ اسلام کی خصوصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے. وہ سلسلہ جاری ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، جو اس کائنات کے اس زمین کے پہلے انسان کے ساتھ پہلے نبی بھی تھے، اور ختم ہوا وہ سلسلہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ تو اگر اللہ نے توفیق دی اور حالات سازگار رہے تو اب سے تیسرا مہینہ آ رہا ہے. وہ ابھی محرم ہے، اس کے بعد صفر ہے، اس کے بعد میں ربیع الاول ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور دنیا سے تشریف لے جانے کا بھی مہینہ وہی ہے. تو اگر اللہ نے موقع دیا اور حالات سازگار رہے تو رسول اللہ کی زندگی کیا ہے، اس پر بھی کچھ گزارشات عرض کرنے کا ایک سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ ہے. اللہ نے اگر حالات رکھیں تو کریں گے وہ انشاءاللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اس کے جو آخری ایام ہیں، اب چونکہ ہمیں صحابہ اور خلفاء کی زندگی بیان کرنی ہے، اس لیے اس میں ذرا تفصیل سے نہ جاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے، وہ وفات کا دن طے ہے 12 ربیع الاول سن 11 ہجری، 8 جون سن 622 عیسوی. ابھی چل رہا ہے 2021 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سال ہے 622. تو ابھی 2021 میں سے اگر 622 نکالیں گے تو کتنے بچیں گے؟ 1442 یا 43 کچھ ہوتے ہیں. تو یہ رہا آپ کی وفات کا دن. اب وہ 12 ربیع الاول تو ہے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا دن، لیکن اس دن کیا ہوتا ہے میلاد النبی کے نام پہ وہ آپ اور ہم جانتے ہیں. اب وہ یہاں پر اس کے تذکرہ کا موقع نہیں ہے، تو بہرحال وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کا دن ہے. وہ کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے
سب سے زیادہ خوشی، مسرت، سعادت کا دن وہ تھا جس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یہ سب سے متبرک مبارک دن تھا اہل زمین کے لیے، زمین پہ رہنے والوں کے لیے، اور سب سے زیادہ غمناک دن بھی وہ تھا جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے گئے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی ازواج مطہرات سے کہ جب کبھی تم پر کوئی تکلیف اور مصیبت آئے تو میری وفات کے دن کو یاد کر لینا، تمہاری تکلیف آسان ہو جائے گی۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انڈیکیشن تھا کہ میری وفات سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہوگی، کوئی بھی تم پر تکلیف آ جائے تو میری وفات کے دن کو یاد کر لینا، اس دن جس طرح تم نے صبر کا مظاہرہ کیا اسی طرح اپنی تکلیف کے وقت میں صبر کا مظاہرہ کرنا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تو احساس تھا کہ میرے دنیا سے جانے کا دن امت کے لیے بڑا تکلیف دہ دن ہوگا، یہ تو آپ علیہ السلام بھی جانتے تھے، لیکن بہرحال اللہ کا فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اس سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، کسی کو چھوٹ نہیں ہے، کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے، چاہے وقت کے نبی ہو، چاہے پھر وقت کا فرعون ہو، وقت کے ابراہیم ہو، چاہے وقت کا نمرود ہو، یہ فیصلہ اللہ کا سب کے لیے۔ تو چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ دن پہلے ہی آپ بیمار چل رہے تھے، 17 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہے۔ آج بات کرنا ہے ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں۔ تو پہلی بات آپ کے سلسلے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں موجود ہونے کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو 17 نمازوں کی امامت اپنی نگرانی، اپنی موجودگی میں کروائی۔ یہ پہلی فضیلت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ جب یہ جو 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کا جو وقت بتا رہے ہیں، 3-4 دن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھے، حجرے میں، کہیں نہیں جا رہے تھے۔ طبیعت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی، بخار تھا، بے ہوشی طاری ہوتی تھی، سر میں درد ہوتا تھا، تو کہیں نہیں جا رہے تھے۔ یہ اس دن 12ویں ربیع الاول کو جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 دن ہو گئے میں آپ ہی کے پاس ہوں، تو آج ذرا آپ کی طبیعت میں تھوڑا سا افاقہ دکھائی دے رہا ہے، تھوڑا آپ ٹھیک لگ رہے ہیں، آج طبیعت تھوڑا سا سنبھل گئی ہے ایسا لگ رہا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر جا کر ذرا نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر کے آ جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صدیق ابو بکر آپ جائیے اور آپ نہا دھو کر کے آ جاؤ، جیسے آپ کی سہولت ہے۔ مسجد نبوی میں جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود ہے، مدفن ہے آپ کا، وہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا۔ وہاں سے دور ابھی جب عمرہ پہ گئے تھے ہم لوگ، وہاں دیکھا ہم نے مسجد ابی بکر ہے، وہاں پہ وہ مکان تھا رسول اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، مطلب وہاں نماز ہوتی نہیں ہے لیکن ایک ایسا عمارت بنائی ہے، قبہ، جو احباب گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، مسجد نبوی میں وہ گیٹ کے اندر ہے، جو گیٹ ہے اس کے اندر ہے، گیٹ کے باہر ہے، تو وہ مکان تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا۔ ایک آدھا 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، تو گئے وہاں پہ، اور ادھر جو ہے یہ تقریباً وقت ہوگا صبح 9 سے 11 کے بیچ کا۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر پہ پہنچے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور زیادہ سیریس ہو گئی، اور ابھی آپ نہا دھو کر ابھی کپڑے ابھی پہن رہے تھے کہ ادھر سے اعلان ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو دوڑے ہوئے نکلے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پہنچے۔ وہ جیسے حجرے کی طرف پہنچ رہے ہیں تو ایک عجیب ماحول دکھائی دیا، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے جنگوں میں غزوات میں اپنے سامنے اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر دیکھ کر بھی پیشانی پر بل آنے نہیں دیا، وہ لوگ صحابہ کی وفات کی اطلاع سن کر کے بچوں کی طرح لوٹ پوٹ کر کے رو رہے تھے۔ یہ صحابہ کی رسول سے محبت کا ایک نمونہ ہے، یعنی جنہوں نے اپنے لخت جگر کو، اپنے بیٹوں کو، جوان بیٹوں کو اپنے سامنے شہید ہوتا ہوا دیکھا، کوئی پیشانی پہ بل نہیں آیا، برداشت کر گئے اس کو، اس جدائی کو برداشت کر گئے ہو۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع سنتے ہی زاروں قطار کوئی رو رہا ہے، کوئی بالکل خاموش ہے۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالکل اپنے میں ہے، انہیں کچھ نہیں، خاموش، کوئی گفتگو نہیں، کوئی بات چیت نہیں۔ یہ حالت میں سب سے زیادہ جو عجیب و غریب حالت تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، وہ تو بالکل ہوش و حواس میں کہہ رہے تھے، خبردار اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو اس کی گردن اڑا دوں گا، رسول کی وفات کے سلسلے میں بات نہیں کہنا، نہیں بولنا وہ بات۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر رسول کی وفات کا انکار کر رہے تھے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، توبہ کے سلسلے میں، کہ اللہ کو توبہ کرنے والے بندے سے اتنی محبت اور اتنا پیار ہوتا ہے جیسے کہ ایک آدمی کا سامان لدا ہوا اونٹ گم ہو گیا، اور وہ اٹھ کر کے اس نے دیکھا، وہ درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا، اٹھ کر دیکھا تو اونٹ بھی نہیں ہے، سامان بھی نہیں ہے، وہ پریشان ہو گیا، ڈھونڈ رہے ملا نہیں، پھر آ کے درخت کے نیچے سو گیا، یعنی تھک کر کے بیٹھ گیا، نیند لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ پھر کھل گئی تو دیکھا کہ اونٹ بھی موجود ہے، سامان بھی لدا ہوا ہے۔ اس وقت وہ اپنے زبان سے کہتا ہے کہ اس کے اپنے جذبات ہیں، حدیث میں اس کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ اس جملے سے اللہ کو پیار آتا ہے۔ کیسا کیا ہے؟ بندہ خود کو خدا کہہ رہا ہے اور اللہ کو بندہ کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی خدائی کا انکار اور اپنی خدائی کا اس بات کر رہا ہے، اس کے جذبات کا اظہار ہے۔ اس بندے سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اس بندے سے، یعنی یہ جتنا خوش ہوا اس سے زیادہ خوش اللہ اس بندے سے ہوتے ہیں جو جس سے گناہ ہو گیا اور اس نے ندامت کے 2 آنسو بہا کے اللہ سے گناہ کی معافی مانگ لی۔ اللہ اس بندے سے زیادہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک کیفیت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، یہ درمیان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے۔ اب دیکھا انہوں نے کہ حالات ایسے ہیں، اور عمر جیسا شخص جس کے بارے میں خود نبی نے کہا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اگر سلسلہ نبوت کا اگر جاری ہوتا تو میرے بعد نمبر عمر کا ہوتا۔ یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ بات نہیں نکالنا زبان سے کہ رسول دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، یہ راستے میں سب دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر، عثمان کی حالت یہ ہے، عمر کی حالت یہ ہے رضی اللہ عنہ، اور دوسرے صحابہ کی حالت ہے۔ تو آپ جو ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے اور دیکھا آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی ہے
کہ آپ کا سر حضرت عائشہ کی گود میں ہے اور آنکھیں حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی کھلی ہے اور ہاتھ میں مسواک ہے. تو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہ نبض چیک کی, دھڑکن دیکھی, تو حضرت عائشہ کو اٹھایا, بازو بٹھایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا, آنکھیں بند کی, ہاتھ پیر سیدھے کیے. یہ کون کر رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ نبی کے جسد اور جسم کو سنبھال رہے. وجہ یہ ہے کہ آگے اس نبی کی امت کو سنبھالنے کا ہے. یہ انڈیکیشن ہے, اشارہ ہے. اور ایک جملہ آپ نے کہا کہ واللہ, اللہ کی قسم اے میرے حبیب, آپ پر بھی اللہ کی وہ سنت طاری ہو گئی, جاری ہو گئی جو اللہ نے ہر جاندار کے لیے طے کی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت. یہ آپ نے جملہ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور یہ جملہ کہہ کر کے, چونکہ حضرت عائشہ کا حجرہ مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا, مسجد نبوی میں آئے, اتنا یہ سب کر کے مسجد نبوی میں آئے. اب مسجد نبوی میں تو کوئی کہاں بیٹھا ہے, کوئی کیا ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی فلاں ہے, کوئی خاموش ہے, کوئی کچھ ہے. حضرت عمر بازو مسجد کے باہر ہے, مسجد نبوی کے باہر کھلی ننگی تلوار لے کے بیٹھے ہوئے حضرت عمر. اب یہ سچویشن ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں پہنچے. مزاج صحابہ کو جانتے تھے حضرت ابو بکر. ارے کیا ہوا, ایسا نہیں کرتے, ایسا نہیں کرنا, یہ سب نہیں. صحابہ کے مزاج سے واقف تھے. فوراً ممبر رسول پر چڑھ گئے. 17 نمازوں میں کیا ذمہ داری ہے؟ محراب رسول کی ذمہ داری. آج پہلی مرتبہ ممبر رسول کی ذمہ داری. ممبر رسول پہ چڑھ گئے اور وہ آیت پڑھی, وما محمد الا رسول. حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا محمد, سن لو, کسی کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. صحابہ کا مزاج تھا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے صحابہ خود بخود جمع ہو جاتے. وہ تو اشتہار اور اعلان کا سلسلہ وہ ہمارے دور کی ایجاد ہے, ہو بگڑے ہوئے زمانے کی ایجاد ہے. ہو اشتہار, پیمپلیٹ, فلاں, ایڈورٹائز, یہ وہ صحابہ کا کلچر نہیں ہے. صحابہ کا کلچر یہ معلوم ہوا جمع ہو گئے. جیسے بھی بھائی بزرگوں, دوستوں, ممبر کے قریب ہو جاؤ, نہیں. آپ میرے جملے سے کسی ایک طبقے کی طرف توجہ نہ لے جائیں. یعنی یہ جمع ہو جاؤ, یہ بولنے کا کلچر نہیں تھا. رسول آ گئے بس جمع ہو گئے. یہاں تک صحابہ کے سلسلے میں موجود ہے, لکھا ہوا ہے کہ صحابہ رسول کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے تھے کأنہم الطیور. ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے سروں پر گویا ایسے بیٹھتے تھے اتنے سکون کے ساتھ کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہو. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر چادر تان دی جائے تو جھول نہ پڑے. یہ عظمت اور ادب کے بعد تو ہوتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ تو ادب, احترام, اتباع, محبت کی بات ہے. تو جمع ہو گئے اور سب کے لیے جب جمع ہو گئے تو کہا کہ وما محمد الا رسول. لوگوں سن لو, قرآن کا اعلان ہے کہ محمد صرف ایک رسول تھے اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے, ان کی وفات ہو چکی ہے. افإن مات او قتل او قلبتم, یا وہ اگر انتقال کر جائیں یا ان کو کسی نے شہید کر دیا, انقلبتم علی اعقابکم, تم پیٹ پھیر لو گے ان سے, پھر جاؤ گے.
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اپنے رب کے پاس گئے ہوئے ہیں جیسے کہ اس سے پہلے کے رسول گئے ہوئے، قد خلت من قبلہ الرسل. اور ایک جملہ آپ نے فرمایا، تم میں کے جو لوگ محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ سن لے کہ محمد دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی وفات ہو چکی ہے. اور تم میں کے جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے سن لے کہ وہ حی القیوم زندہ اور قائم ہے. ایک لہر دوڑ گئی صحابہ کی نبض میں، یہ کیا آیت ہے یہ؟ ورنہ صحابہ کا معاملہ تھا کہ اب تو ختم، رسول ختم، دین ختم، رسول ختم، شریعت ختم، رسول چلے گئے، دین چلا گیا. آیت سے ایک حرارت پیدا ہو گئی اور امت، صحابہ نہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس آیت کے ذریعے سے امت کھڑی ہو گئی اور جھنجھوڑ دیا گیا ان کو اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، اور وہ سمجھ گئے معاملہ یہ نہیں ہے کہ رسول چلے گئے تو کام ختم، بلکہ رسول چلے گئے، کام ہماری ذمہ داری ہمارے کندھوں پر دے کر کام تو اب اصل ہے شروع. کھڑے ہو گئی امت. جو کھڑی ہو گئی وہ پھر وہ پورے خلفائے راشدین کا جو دور ہے وہ کس طرح کھڑی ہوئی، وہ ایک سنہری باب ہے تاریخ کا کہ وہ امت کیسی کھڑی ہوئی. اس کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا موقع پر اللہ کی کتاب سے صحابہ کو بیدار کرنا تھا. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ آیت صحابہ کو معلوم نہیں تھی، وہ تو پڑھے ہوئے تھے، لیکن اس سچویشن میں اس آیت کو پریزنٹ کرنا یہ صدیق اکبر کا حصہ تھا رضی اللہ عنہ. یہ اللہ کا تکوینی فیصلہ تھا. تو حضرت عمر کو کہنا نہیں پڑا. حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جب ابو بکر ممبر سے جب آیت پڑھ رہے تھے رضی اللہ عنہ تو مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. تو کیا سمجھ میں آیا؟ یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے. قرآن کی کل آیتیں جو بھی ہوں 6,500 آیتیں، ایک آیت نے پوری امت کو ظاہری مایوسی کے عالم سے نکال کر کے ہمت اور حوصلے کے پہاڑ پر کھڑا کر دیا. کیا موجودہ دور میں پورے قرآن میں ایک بھی آیت نہیں ہے جو مسلمانوں کو اپنے مشن کے لیے کھڑا کرانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ کتاب کی آیت ان لوگوں کے لیے مشن پر کھڑا کرانے کا ذریعہ ہوگی جو قرآن کو جاننے کے ساتھ ماننے والے ہو. ایصال ثواب کے لیے جو قرآن کو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے پورا قرآن بھی مشن پر کھڑا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. معاف کیجیے گا. جنہوں نے قرآن کو رسمی کتاب بنا لیا، کتاب مقدس بنا لیا، کتاب ایصال ثواب بنا لیا، کتاب برکت بنا لیا، مردوں کی کتاب بنا لیا، نزا کی حالت میں پڑھنے کی کتاب بنا لیا، دکان و مکان کی برکت کی کتاب بنا لیا، ان لوگوں کے لیے یہ کتاب مشن پر کھڑا کرانے کے لیے کافی نہیں ہے، ان کی اپنی بدبختی کی وجہ سے. ورنہ اس کتاب کی طاقت تو یہ ہے کہ اس ایک آیت نے خلفائے راشدین کو پوری زندگی کے لیے کھڑا کر دیا، صحابہ کو پوری زندگی کے لیے کھڑا کر دیا. اس ایک آیت نے. طاقت تو یہ ہے قرآن کی. اور وجہ بھی یہی ہے کہ اس قرآن کے سلسلے میں کہیں کوئی گفتگو، کوئی چرچا، کوئی حلقہ نہ ہو. وہاں سے آج تک یہی پروپیگنڈا اور یہی ترتیب اور یہی کوشش ہے باطل کی. قرآن کے سلسلے میں بات نہیں ہونا چاہیے، باقی جہاں جس بارے میں ہو رہی ہے ہونے دینی چاہیے، قرآن کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے. معلوم ہے کہ ایک آیت نے خلافت راشدہ کا ایک عملی نمونہ پیش کروایا، ایک آیت نے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اور پھر وہ آیت پیش کرنے والی زبان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ جو لقب ہے صدیق، وہ شخص جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو.
زمانے جاہلیت میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. معاف کیجئے، جھوٹ ہمارے تجارت، کاروبار، ہمارے کلچر کا نہ الگ ہونے والا حصہ بن چکا ہے. پھر ہم صحابہ کے ساتھ میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں. صدیق اکبر. دوسرا، صدیق وہ جس کی کہنی اور کرنی میں فرق نہ ہو. کہنی اور کرنی میں فرق نہ ہو. کہتا وہ ہو جو کرتا ہو، جو کرتا ہو وہ کہتا ہو. صدیق. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں دوسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، پیغمبروں کے بعد سورج نے ابو بکر صدیق سے بہتر کوئی انسان نہیں دیکھا. کون، کس نے نہیں دیکھا؟ جو پوری دنیا کو دکھاتا ہے، جو پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، اس نے پیغمبروں کے بعد صدیق اکبر سے بہتر انسان زمین پر کوئی نہیں دیکھا ہے. یہ جب بات یہاں پر کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، تو صحابہ کو سمجھ میں آیا کہ اس طرح سے یہ کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں تو آج کھڑا ہونا ہے اللہ کے دین کے لیے، رسول کے چھوڑے ہوئے کام کو آگے بڑھانے کے لیے. پہلا مسئلہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جو آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز، تکفین اور غسل کا معاملہ کیسے حل کیا جائے. کیسے کیا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا معاملہ کیا ہو، تکفین، تجہیز کیسی ہو جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی جہاں پر وفات پاتے ہیں ان کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ غسل پورے کپڑوں میں دیا جائے گا، کپڑے اتارے نہیں جائیں گے نبی کے. غسل گھر کے لوگ دیں گے، بانگی صاحب نہیں، نہلانے والے نہیں ہے نا. ہمارے وہاں فونا کرو نہلانے کو، ارے والد کا انتقال ہو گیا، بیٹے کو نہیں نہلانا آتا ہے. باپ نے نہلایا ہے بچپن میں، نہیں نہلایا ہے، اب اس کے جنازے کو بیٹا نہلانے کے لیے تیار نہیں، بلاؤ جلدی وہ نہلانے والے کو. کیا کلچر، کیا تہذیب ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ وہ تو آگے کی بات ہے، نماز جنازہ پڑھانے کی بات، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی بات، وہ تو آگے کی بات ہے. یہ غسل کی بات کر رہے ہیں ہم. نبی کو غسل گھر کے لوگ دیں گے، علی دیں گے، عباس دیں گے، عقیل دیں گے، جو اہل بیت ہیں وہ لوگ کریں گے. کفن بھی وہی پہنائیں گے، غسل بھی وہی دیں گے. تو یہ مسئلہ حل ہو گیا، سمجھ میں آ گیا کیسا کرنا ہے. ورنہ کہاں تدفین ہوگی، غسل کون دے گا، کیسے دیں گے، کیا ہوگا، سارا معاملہ تیار کیا گیا. اور غسل کے بعد، تکفین کے بعد میں، کفن وغیرہ پہنانے کے بعد میں جنازہ تیار کر کے حجرے میں رکھ کر دروازہ بند کر دیا گیا کچھ دیر کے لیے. کیا وجہ؟ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھ لیں. اور ایک بات سمجھ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی جماعت نہیں ہوئی ہے. ہاں کیسے، کیا بات، ایسا کیا بات کر رہے ہیں مولانا آپ؟ بالکل نوید لگ رہی نا. یہ ہے، یہی حقیقت ہے. آپ پوچھئے آپ کیوں جماعت کیوں نہیں ہوئی؟ تو جس کے جنازے میں 40 لوگ ہو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ جنازہ کی جماعت نہیں. اب مجھے بتائیے یہ جنازہ کس کا ہے؟ امام الانبیاء. اب امامت کون کرے گا؟ یہ نبیوں کے امام کا جنازہ ہے. اب ان کی جنازے کی نماز کی امامت کون کرے گا؟ کوئی نہیں. نماز پڑھو امتی بن کے، امام بن کر نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ انفرادی پڑھو، امتی بن کے نماز پڑھو، امام بن کے نہیں. کیوں؟ یہ جنازہ نبیوں کے امام کا ہے، عام انسان کا نہیں ہے. یہ اکیلے پڑھنے کا، امتی بن کے، امام بن کے نہیں کوئی. یہ رسول کا مقام اور مرتبہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا.
سمجھ رہے ہیں آپ یہ کیا بتا رہے ہیں ہم؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سوجھ بوجھ، ان کا علم، ان کی فراست اور ان کا رسول سے تعلق. تو اب یہ معاملہ ادھر چل رہا تھا، ادھر ثقیفہ بنو ساعدہ بول کے تقریباً 2-2.5 کلومیٹر ہے مسجد نبوی سے. اب وہاں پر سوال یہ ہوا کہ اب رسول کے بعد حکمراں کون، خلیفہ کون، مدینے کا حاکم کون، عرب کی حکمرانی اب کس کے ہاتھ میں؟ ہم نے تو بیعت کی تھی رسول کے ہاتھ پہ، اب کون؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کہاں کی بات ہے؟ مدینے کی بات ہے. اب یہ مہاجر جو صحابہ ہیں یہ تو مہمان تھے، مکے سے آئے تھے، ساری ان کی مدد نصرت تو ہم نے کی، تو حق تو یہ بنتا ہے کہ یہ جہاں کا معاملہ ہے وہاں کا کوئی آدمی ذمہ دار بنے. مدینے کا معاملہ ہے، مدینے کا کوئی آدمی ذمہ دار بنے. مہاجر خاموش تھے. تقریباً طے ہو گیا تھا کہ مدینے کے کسی انصاری صحابی کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے. وہاں پر کسی نے پوچھا جا کے، غالباً حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا آپ یہاں پر رسول اللہ کے جسد خاکی کو، یعنی آپ کے جسم اطہر کو آپ تجہیز تکفین کے سلسلے میں، ادھر امت اختلاف میں پڑ گئی کہ کون ہوگا، انصار ہوگا مہاجر ہوگا، حکمراں کون ہوگا، قائد کون ہوگا اب اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کا کیا کیا جائے. آپ فوراً وہاں پہ چلے گئے. حضرت عمر بھی پہنچے، بھائی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، مہاجر تو یہاں مہمان تھے، ساری چیزیں تو ہم لوگوں نے کی ان کے لیے، تو بہتر ہے کہ یہاں یہیں کا کوئی آدمی جو ہے کیا بن جائے، رسول کا نائب بن جائے، آگے امت کا جو ہے رہبری کا کام وہ کرے. اب کیا کیا جائے؟ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ مسئلے کی یہ سمجھیے بات کو، ہم بہت سارے مطلب بولتے ہیں نہیں سچویشن بہت کرٹیکل ہو گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا. دین کے معاملے میں بھی موجودہ حالات میں ایسا ہو رہا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مومن کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کرے کیا نہ کرے. ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے دین کے معاملے میں بھی، اس کے اپنے نجی معاملات میں بھی. اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، سچویشن چاہے جتنی کرٹیکل پیدا ہو جائے حل ملے گا اگر اس کو رہبر بناؤ گے تو. اب یہ معاملہ بہت سنگین تھا معاملہ ہے، کیسے؟ اور انصار صحابہ کا معاملہ کہنا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو زمین میں چھپانے سے پہلے، یعنی تدفین سے پہلے یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. کیسا کریں گے؟ وہ صحابی نے اٹھ کر کے کہا کہ بھائی یہ سلسلے میں مجھے رسول کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے. دیکھو کدھر ریفر کر رہے، ہم بولنے کو زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہے ہیں ہم لوگ، لیکن کون سے معاملے میں ہم کون سا ایسا معاملہ ہے کہ جس معاملے میں ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور ہم نے کتاب اللہ یا رسول اللہ کی سنت کی طرف ریفر کیا ہو؟ وہ تو ہمیں اپنے گریبان میں جا کے دیکھنے کی بات ہے. کہا کہ الائمۃ من قریش، قیادت خلافت قریش میں رہے گی. فوراً وہ صحابی نے حدیث بیان کی اور فوراً کہا کہ آپ بھی تھے اس وقت جب اللہ کے رسول یہ حدیث بیان کر رہے تھے. وہ صحابی نے کہا کہ دوسرے ایک صحابی نے کہا ہاں میں تھا، یہ حدیث رسول نے بیان کی. تو بولے آپ بھی تھے؟ ہاں میں بھی تھا. 2 گواہ مل گئے. حضرت بشیر رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس حدیث آ گئی دستبردار، ختم. نہیں رسول آ گئے بس نہیں، ذرا ہماری عقل کیا بول رہی وہ بھی دیکھنے کا ہمارے کو. ہماری حالت ایسی ہے، حدیث آنے کے بعد میں ہماری عقل کیا بول رہی وہ بھی دیکھنے کا ذرا. اللہ عقل کہیں کو دیا ہے، عقل حدیث کے تابع رہنے کے لیے دیا ہے. عقل اللہ نے عقل وہاں تک چلانے کا جہاں تک حدیث اور قرآن حکم دے رہا ہے، اس کے آگے نہیں، گمراہی ہے. اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا اگر دین کا دار و مدار عقل پر ہوتا تو چمڑے کے موزوں پر نیچے مسح کرنے کا حکم ہوتا، جبکہ مسح کرنے کا حکم اوپر ہے. عقل کہہ رہی ہے گندگی نیچے لگ رہی ہے تو مسح نیچے ہونا چاہیے. مسئلہ سمجھ رہے اب نہیں. چمڑے کا موزہ جو پہنتے ہیں سردی میں تو چہرہ پورا دھوئیں گے،
ہاتھ پورا دھوئیں گے، مسح پورا کریں گے، اور جب چمڑے کے موزے جب پہنے ہوئے ہوں گے تو 3 ہاتھ، یہ 3 انگلیاں پانی میں بھگو کر کے یہ چمڑے کے اوپری حصے پر، یعنی اپنے پیر کا جو پنجہ ہے وہاں سے آپ اوپر یہ ایڑی تک جو ہے پنڈلی تک ایسا ہاتھ پھرائیں گے، ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں عقل پر اگر معاملہ ہوتا تو عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں کیا ضرورت ہے، گندگی تو نیچے لگی ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ منطق ہر جگہ نہیں، حدیث اور اللہ کا حکم۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ اگر یہ ہو جائے، خاص طور پر نوجوان ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں میں، یہ لاجک واجک یہ سب کرتے نہیں بیٹھنے کا، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ کبھی کبھی پہیا جب سیدھا چلتا ہے، فین جب زیادہ اسپیڈ چلتا ہے نا تو الٹا پھرتا ہوا دکھتا ہے، دیکھ لینا اب اس کے بعد ذرا دیکھ لیجئے۔ تو عقل وہاں تک کیوں؟ عقل محدود ہے، وحی ہے ہی عقل کی رہنمائی کے لیے، جملہ ذہن میں رکھیے، وحی اللہ کی رہنمائی ہے ہی اس لیے کہ وہ عقل کی رہنمائی کرے، عقل اس لیے نہیں ہے کہ وہ وحی کی رہنمائی کرے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ بہت بڑی گمراہی کا دروازہ کھل گیا ہے یونیورسٹیز اور کالجز میں، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے 258 جگہوں پر آبزرویشن کی دعوت دی ہے۔ آبزرویشن کی دعوت اللہ نے دی اللہ کے فرامین کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں نہیں۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ عقل تو اللہ کے بارے میں بھی سوچ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ افلا تعقلون، آپ عقل سے کام نہیں لیتے ہو، اور عقل تو اللہ کے بارے میں بھی سوچ رہی ہے، اور اللہ کے رسول فرما رہے اللہ کے بارے میں نہیں سوچنے کا۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقل کا استعمال کرنے سے منع کر رہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ الزام ہے اللہ کی رسول کی ذات پر۔ افراط و تفریط سے بچنا چاہیے، اصل میں اعتدال کا راستہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ عقل کے ایسے اندھے ہو گئے کہ قرآن کی آیت کا انکار کر دیا، عذاب قبر کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ عقل میں نہیں آ رہی، عقل میں نہیں آ رہی۔ وہ واقعہ یاد ہے آپ کو یورپ کا؟ ایک ٹیچر نے کہا کہ بھائی اللہ ہے، بچے سے کہا مسلمان، تو کہا کہ نہیں ہے۔ بچے نے کہا کہ ہے، تو وہ ٹیچر نے کہا کہ بالکل نہیں ہے۔ لیکن کیسے؟ جو ویزیبل چیز ہے وہ موجود ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو دکھائی دے رہی ہے، جو پریزنٹ ہے وہ موجود ہے، جو ایبسنٹ ہے، جو ویزیبل نہیں ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو اللہ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو اللہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے، اس کا مطلب آپ مینٹل ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کی عقل تو دکھائی نہیں دے رہی ہے، آپ کا برین تو دکھائی نہیں دے رہا ہے، دیٹ از انویزیبل۔ تو اس کا مطلب اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا ایگزسٹنس نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ موجود نہیں ہے، وہی کہہ رہی ہے جو موجود نہیں ہے، جو دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ تمہارے موجود سے زیادہ موجود ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا آخرت اتنی زیادہ یقینی ہے جیسا کہ تمہارا وجود۔ اب میرے وجود کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہے؟ حارث موجود ہے، اللہ کہہ رہے ہیں آخرت تمہارے وجود سے زیادہ ثابت شدہ ہے، لیکن تمہاری عقل چھوٹی ہے، تمہاری عقل چھوٹی ہے، اور تم چاہتے ہو کہ وہ چھوٹی عقل میں بڑی چیز، یہ ایک بایولوجیکل ایک یہ اگر ایک چھوٹی چیز ہو، وہ گلاس ہے، یہ گلاس، اب یہ گلاس کے اندر کوئی چیز ڈالنی ہے تو اس سے چھوٹی چیز ہونی چاہیے ڈالنے والی۔ اگر یہ موبائل کو اس کے اندر ڈالنا ہے نہیں جائے گا، کیوں؟ یہ گلاس اس سے چھوٹا ہے، تو ہماری عقل چھوٹی ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کی وحی کا نظام ہماری عقل سے بہت بڑا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ عقل میں آ جائے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کی کتاب سے، رسول کی سنت سے جڑیں گے، اللہ سیدھا راستہ بتا دے گا۔ اب وہ معراج کے واقعے کے سلسلے میں اسٹیفن ہاکنز نے جو کہا ہے نا، اب وہ معراج کا واقعہ لوگ بالکل غیر سائنٹیفک کہتے ہیں، بالکل سائنٹیفک ہے، وہ سائنٹیفک پروف کر دیا اس نے کہ معراج کا واقعہ ہو سکتا بلکہ ہو گیا ہے، بلیک ہولز کے پورے ریسرچ کے ساتھ میں اس نے بیان کیا ہے، کبھی موقع ہو تو اس کو پریزنٹیشن کے ساتھ میں بتائیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا صاحب؟
عقل وہی کے تابع ہے، وہی عقل کے تابع نہیں ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ ذرا ضمناً مسئلہ آ گیا تھا. تو کہا کہ قیادت تو قریش میں سے رہی، تو انہوں نے کہا کہ جب حدیث آ گئی تو اب ہم اپنے آپ کو واپس لے لیتے ہیں، اب ہمارے میں سے کوئی نہیں ہوگا، قریش میں سے ہی کوئی رہبر ہوگا. تو اب سارے لوگ ابو بکر کی طرف دیکھنے لگے رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ عمر ہے جس کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر. تواضع دیکھو. یہ ابو عبیدہ ابن الجراح ہے، اللہ کے رسول کے ماموں ہیں، اور ان کو اللہ کے رسول نے امین الامہ، میری امت کے امین اور امانت دار شخص ہے. تو ان میں سے دیکھو دونوں کسی کو چوز کر لو، کسی کو منتخب کر لو خلیفہ کے طور پہ. حضرت دونوں نے کہا ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی حیات میں ہماری نمازوں کا امام کس کو بنایا تھا وہ ہمیں معلوم ہے. تو آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. جب حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ نے جب بیعت کر لی، اب وہ بیعت کے سلسلے میں کبھی آگے موقع ہو تو بات کریں گے. یہ بیعت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ شرک ہے، بدعت ہے، فلاں ہے، یہ ہے، اور کچھ لوگ وہی سب کچھ ہے. یہ کرے بغیر نہیں پہنچ سکتے، پہلے بننا پڑتا. وہ جملہ نہیں بول رہا، مناسب نہیں ہے وہ جملہ. بہرحال کیا ہے، ہم لوگ جو ہے اعتدال پر نہیں ہے، سب اپنے اپنے کنارے پر ہے، سب کنارے پر ہے. وہاں ٹھہر کر دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہ یہاں پہ ٹھہر گئے، میں یہاں پہ ٹھہر گئے، وہ وہاں پہ ٹھہر گئے، چاروں یہاں پہ نہیں آنا چاہتے. اور جو یہاں نہیں آنا چاہتا اس کے لیے ہدایت کا کوئی وعدہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے. جو یعنی یہاں مطلب الفرقان مدرسے میں نہیں، اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو بیعت کر لی صحابہ نے، پھر شام تک تمام صحابہ نے بیعت کر لی. پھر اگلے دن مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو ہے خلیفہ تسلیم کر لیا گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام اصل ان کا بنیادی نام تو عبد الکعبہ ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی والدہ کے جو بچے تھے وہ مطلب زندہ نہیں رہتے تھے، تو انہوں نے منت مانگی جا کر کے. حضرت ابو بکر جب پیدا ہوئے تو جا کر کے خانہ کعبہ کے پاس کہ اگر یہ بچہ میرا زندہ رہا، بڑا ہو گیا، تو میں اس بچے کو تیری خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. تو وہ تو ہو گئے 3-4 سال کے ہو گئے. پھر جانے کے بعد ماں کعبہ سے کہہ رہی ہے کہ کعبہ میں نے بیٹا تجھے دے دیا تھا، اب یہ بچہ بڑا ہو گیا، اب میں تجھ سے کہتی ہوں کہ میرا بیٹا مجھے دے دے. تو ان کا نام بن گیا عبد الکعبہ، کعبہ کا غلام، کعبہ کا بندہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک شرکیہ لفظ ہے، شرکیہ جملہ ہے، تو آپ کا نام جو ہے یہ نہیں ہے، آپ کا نام عبداللہ ہونا چاہیے. کیا نام؟ کس کا؟ حضرت ابو بکر کا نام ابھی تک یہی معلوم ہے اپنے کو، ابو بکر. ابو بکر کیا ہے پھر؟ یہ ان کی کنیت ہے. کنیت جو ہے یعنی عرب کا ایک ماحول تھا، کلچر تھا کہ پہلے بیٹے کے نام سے پہلے ابو کا لفظ استعمال کرتے تھے، پہلی جو بھی اولاد ہو. سمجھ رہے آپ؟ جیسے ایک صحابی ہے یعنی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، ان کا نام عبد الرحمن، لیکن ان کی بچی کا نام امامہ، تو ابو امامہ کہا ان کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، آسمانی نام احمد، وہ سیرت کی اس میں کبھی بات ہوگی اس پہ. لیکن آپ کی کنیت ہے ابو القاسم، قاسم آپ کے بیٹے ہیں، اور ابو جو ہے شروع میں نام لگا دیا ابو القاسم. ابھی ہم لوگ بھی لگاتے تخلص فلا نک نیم، لیکن وہ نک نیم کا کلچر نہیں ہے، یہ ان کی ایک تہذیب تھی. تو یہ ابو اچھا بکر کا معنی جو ہے بکر، با چھوٹی کاف را، اس کا معنی ہوتا ہے نوجوان اونٹ. اب اس کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ ابو بکر کا نوجوان اونٹ کے ابا، ایسا ہو رہا ہے نا، یہ ترجمہ ہو رہا ہے اس کا. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اونٹوں کی
ان کی بیماریاں، ان کی نسل، ان کا نسب، ان کا خاندان، اس کے بہت زیادہ ماہر شخص تھے، بہت گہرائی کا علم رکھتے تھے، اس کے چال ڈھال پر بتاتے تھے یہ مدینے کا اونٹ ہے، یہ مکے کا ہے، یہ شام کا ہے، یہ فارس کا ہے۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہم چونکہ مرسیڈیز کے کلچر میں جیتے ہیں تو ہم کو اونٹ کا سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہے۔ تو یہ جو مرسیڈیز ہے یا جو بھی بینز ہوگی، جو بھی آج کی گاڑیوں کا، کار کا جو کلچر ہے، اس وقت وہ اونٹ کا کلچر تھا۔ اس کے اندر جو مہارت رکھنے والا بندہ ہو تو وہ ایک بہت بڑا قابل فخر انسان سمجھا جاتا تھا۔ بلکہ اس سے آگے کی بات یہ حضرت ابو بکر کے بارے میں کہ انسانوں کو بھی اگر کسی، ہمارے پردادا، ان کے دادا، ان کے ابا کا نام کیا تھا تو بولے ابو بکر کو جا کے پوچھو، ان کو معلوم ہوگا۔ ایسا علم تھا، عرب میں مشہور تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ والدہ کا نام سلمہ اور ان کی کنیت ام الخیر، اچھا نام ہے۔ جن کی بیٹیاں نہیں ہیں، اگر ہونے والی ہوں تو ان کا نام رکھ دیجیے ام الخیر۔ نہیں، ہم کو ام الخیر کی کیا ضرورت ہے، ہمارے کو سب معلوم ہے نا، وہ اولمپک کے یہ وہ سب نامہ معلوم ہے ہمارے کو، اور ہمارے کو بالکل لیٹسٹ نامہ ہونا۔ یہ کیا سب پرانے نامہ بول رہے تم؟ میں وہ ہر درس میں وہ سناتا ہوں۔ وہ ہمارے ساتھی نے کہا تھا کہ ایک اچھا نام چاہیے، بہت اچھا نام ہونا۔ ایک تو اب ہونا نا ایسا نام جو بالکل لیٹسٹ ہونا، ابھی تک رکھے تھے کون، اور قرآن میں ہونا۔ سمجھ آپ، دو کنڈیشن، بالکل لیٹسٹ ہونا اور قرآن میں رکھے۔ مولانا فرعون رکھیے، قرآن میں ہے اور ابھی تک کون رکھے سے نہیں۔ ہاں ایسے کیسے کیا بول رہے تم، ایسا کیسے کیا بول رہے؟ نہیں، آپ ہی بول رہے تھے کہ قرآن کا نام دیجئے اور ابھی تک کون رکھے والا سے نہیں ہونا، کمپٹیشن میں نہیں آنا میرے۔ تو فرعون رکھیے، بالکل کوئی بھی نہیں آئے گا کمپٹیشن میں، آپ کے چاہ کے بھی نہیں آئے گا۔ کیا بات ہے، ہماری سوچ پتہ دے رہی ہے۔ ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، اللہ رحمت نازل فرمائے ان کی قبر پہ، انہوں نے فرمایا تھا دوسری قوموں کا مستقبل روشن فیوچر کو دیکھنے میں ہے، مسلمانوں کا مستقبل روشن ہے ان کے پیچھے اور ماضی میں دیکھنے میں۔ جتنا پیچھے کی طرف دیکھیں گے اتنا آگے بڑھیں گے، اور جتنا آگے کی طرف جائیں گے اتنا پیچھے ڈھکیلے جائیں گے۔ ہو رہا ہے ایسا، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ام الخیر، اور ان کے والد کا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، وہ کیا ہم کو نہیں معلوم ہے۔ وہ نیرج کا کیا ہے اس کی پوری ہسٹری معلوم ہے ہمارے کو ابھی، اور وہ آری بھی ابھی، ہاں وہ معلوم ہے ہمارے کو۔ یہ کیا ضرورت ہے ہم کو، اور یہ کہاں پوچھتی بھی نہیں نا ہمارے کو انٹرویو میں، کہ کیا ضرورت ہے پوچھنے یاد کرنے کی۔ ہم تو وہ چیزیں یاد رکھتے جس کی ہمارے کو کہاں تو فائدہ ہونا، انٹرویو میں فائدہ ہونا، جاب پہ فائدہ ہونا، فلاں جگہ پہ فائدہ ہونا، وہ چیزیں ہم یاد رکھتے۔ یہ اس میں کیا فائدہ ہے ہمارا صاحب؟ مفاد پرست لوگ ہیں ہم لوگ۔ یاد رکھیے، ان کے نام پر اللہ نے عزت دی ہم کو، ان کے نمونے پر چلنے پر اللہ نے ہماری شہرت اور عزت کا دار و مدار رکھا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کیا، ہم ان کی نسبت لے کر آگے چل رہے ہیں، تو اللہ نے ان کے نام پہ رکھا ہے۔ یہ بہت بڑی غداری اور بے وفائی ہوگی کہ نام ہم ان کا لیں اور گن کسی اور کے گائیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ابو قحافہ ان کے ابا کی کنیت ہے، نام عثمان۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ شاید کچھ چیزیں یاد رہی نہ رہے تو بعد میں آپ دیکھ لیں اس میں۔ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے حضرت ابو بکر کی، 4 نسلیں بیک وقت صحابی رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر خود صحابی، ان کے والد ابو قحافہ عثمان وہ صحابی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن وہ صحابی، عبد الرحمن کے بیٹے عتیق رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی۔ یہ ایک ہی صحابی ہے حضرت ابو بکر، جن کی 4 نسلیں بیک وقت صحابی ہے۔ پورے صحابہ کے حلقے میں ایک ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، انشاءاللہ یاد رہے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، ان کی دوسری بات یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی ہونے کا جب اعلان کیا تو یہ یمن گئے ہوئے تھے کاروبار کے سلسلے میں۔ ایسا کیسے صحابہ کاروبار کرتے تھے؟ ہاں یہ ایسا کیسا کیا؟ ہم تو ایسا سمجھتے ان کے ہاتھ میں تسبیح رہتی ہوں گی خالی، یا مکتب مدرسات پڑھاتے ہوں گے خالی، تم کیسا کیا پورے کاروبار کرتے تھے؟ وہ بھی شام کو گئے تھے، یمن گئے تھے، 600 میل دور، 1000 میل دور۔ ہم سے بہت بھاری بزنس مین تھے، ہم کچھ نہیں۔ ہم بولتے نا ارے نہیں ہو مولانا، دنیا ذرا دیکھنا پڑتا ہو، تم کو کیا معلوم ہے دنیا کے بارے میں؟ ہاں صحیح ہے صاحب، بالکل صحیح بات ہے، ہم کو کیا معلوم ہے دنیا؟ میں میری بات کر رہا ہوں، باقی علماء کو معلوم ہے، میرے کو نہیں معلوم ہے۔
باقی علماء الحمدللہ جانتے ہیں سب کچھ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں تو نہیں جانتا ہوں. تو بہت بڑے تاجر تھے وہ، تو گئے ہوئے تھے ادھر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، یعنی وحی نازل ہوئی آپ کے اوپر. تو 3 لوگوں نے اسلام قبول کیا. حضرت خدیجہ جو آپ کی بیوی تھی، حضرت علی جو آپ کے بھتیجے تھے ایک اعتبار سے، بھائی تھے، چچا زاد بھائی، اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو غلام تھا. پورے مدینے میں پروپیگنڈا چلا دیا. رسول نے یہ ایک ایسا دین پیش کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے ماننے والے کون؟ عورت، بچہ، غلام. بریکنگ نیوز، ہاٹ ایشو، سمجھ رہے ہیں؟ عورت کو تو کوئی مقام تھا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے. بچہ ایک ناسمجھ، اور غلام تو وہ تو خریدا بیچا جانے والا. اور کہتے بھی تھے وہ کہ محمد نے ایک ایسا دین شروع کیا ہے کہ جس کے سپورٹرز میں، جس کے فالوورز میں کون ہے؟ عورت، بچہ، غلام. اب فالوورز پر ایک بات کہنی تھی لیکن وہ چونکہ دوسرا وقت چلا جائے گا، کیونکہ فالوورز کی دنیا میں جی رہے ہیں آج کل. لائکس کے، شیئرز کے، فالوورز، یہ دنیا ہے بھی، اس کے علاوہ کوئی دنیا نہیں. ماں باپ نہیں، بھائی بہن نہیں، بیوی بچے نہیں. کتنے فالوورز ہیں ان کے؟ بہت فالوورز ہیں مولانا ان کے، 2 لاکھ سے بھی اوپر ہے بولتے. ارے لائک بہت آ رہی، ہاں ویورز بہت ہیں ان کے. ہاں سب مادیت ہے صاحب، سب مادیت ہے، دجل ہے، دجل، کچھ نہیں. حقیقت وہ ہے جو اللہ تک پہنچائے، بس اللہ تک پہنچائے، باقی سب. تو بہرحال آنے کے بعد میں حضرت ابو بکر کو باہر ہی پکڑ لیا لوگوں نے. باہر ہی پکڑ لیا مطلب بارڈر پہ ابھی مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، وہ سفر سے آنے کے بعد کیا ہے آپ کے دوست بول رہے ہیں، کیونکہ ایمان نہیں لانے سے پہلے بھی حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوست تھے، 2 سال کے چھوٹے. حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال کے چھوٹے، لیکن طبیعت سنجیدہ دونوں کی، جاہلیت کے تمام رسم و رواج سے دونوں بھی دور، سنجیدہ طبیعت کے مزاج کے لوگ تھے. دوست تو وہ نبوت سے پہلے بھی تھے دونوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر. آنے کے بعد بولے کیا ہے یہ، تمہارے دوست نے ایک ایسا دین کا اعلان کیا ہے کہ جس کو یہ ایک عورت، ایک بچے، ایک فلاں نے کیا ہے. اچھا کیا کہنا ہے ان کا؟ بولے تو وہ کہہ رہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اور وہ خود رسول ہے، ایسا بول رہے، وہ ایسا بول رہے. تو بولے چلو دیکھیں گے کیا بول رہے. وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ماذا تقول، کیا کہہ رہے آپ؟ تو بولے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نبی بنایا گیا ہے؟ تو ہاں مجھے نبی بنایا گیا ہے، اللہ ایک ہے اور نجات کا راستہ ایک ہی ہے، اس کو ایک ماننے میں اور میری رسالت کا اقرار کرنے. اچھا آپ ایسا کہہ رہے ہیں، ہاتھ لائیے. تو مجھے کیا کہنا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. صدیق اس کو بولتے ہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی تردد نہیں، امیڈیٹ تسلیم، کم ایکسپٹ. رسول محمد نے کہا بس ہے. وہاں دیکھنے کے لیے، اب ہم جانے کے لیے ایسا نہیں کہ جاؤ دیکھیں گے کیا پروف کیا ہے تمہارے پاس، دلیل کیا ہے تمہارے پاس. نہیں، کیا بول رہے ہیں، یہ کلمہ پڑھنا ہے تو تسلیم کر لیا. اب کیا کریں گے مکہ کے لوگ؟ عورت کا معاملہ بول کر کے کہہ رہے تھے کہ عورت کو کوئی سمجھ ہوتی ہے کہ اس کے ماننے پر تم محمد کا دین قبول کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. بچے کا کوئی اعتبار ہے، غلام کا کوئی اعتبار ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، جس کو پورا عرب ایک انٹلیکچل شخص کے طور پر جانتا تھا، اب اس نے اسلام قبول کیا، اب کیا کریں گے؟ تو معاملہ تو یہ ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہاں پہ، ایک تو یہ تصدیق کی انہوں نے. کچھ دن آگے جانے کے بعد میں معراج کا جب واقعہ آیا سن 10 ہجری میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کی لوگوں سے کہ میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا 600 میل، تقریباً 9,000 7.5 سے 8,000 کلومیٹر. تو یہاں سے وہاں پہنچا، وہاں سے 7 آسمان کی سیر کی، جنت جہنم سب دیکھ کر کے میں راتوں رات واپس آ گیا. اس کو بھی لوگوں نے ایک ایشو بنا دیا، میڈیا ایشو کو نان ایشو، ایشو کو ایشو، نان ایشو کو ایشو، تو اس کو بھی انہوں نے ایک ایشو بنا دیا. یہ کیا بات ہے کوئی بھائی؟ تو حضرت اس وقت بھی اتفاق سے حضرت ابو بکر باہر گئے ہوئے تھے. باہر آنے کے بعد کہا کہ ابو بکر زمین کی بات ہوتی تو سمجھ بھی لیتے، اب تو آپ کے دوست آسمان کی بات کر رہے ہیں.
روایت میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ پہلے ان لوگوں نے آ کر لوگوں سے یہ پوچھا، ابو بکر کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک آدمی راتوں رات یہاں سے بیت المقدس جائے، بیت المقدس سے ایک آسمان 2 3 4 5 6 7 8 7 وہاں سے جا کر کے پھر واپس آ کے گھر پہ رہے، ایک رات میں کوئی آدمی اتنا سفر کر سکتا ہے؟ دیٹ از امپاسبل۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ناممکن ہو ہی نہیں سکتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا؟ ہاں تمہارے دوست بول رہے ہیں ہو سکتا ہے، محمد بول رہے تو ہو سکتا ہے، دوسرا بول رہے تو امپاسبل، محمد بول رہے ہیں تو ہو سکتا ہے۔ نہیں جا کے بات کریں گے، یہیں سے مانتا ہوں کہ محمد راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہاں سے 7 آسمان کی سیر کر کے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر کے واپس اپنے گھر پہ آئے، یہیں سے مانتا ہوں، محمد کے پاس جا کر ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے صدیق۔ اپن نہیں ذرا جا کو پہلے بات کریں گے اور 1 2 3 مولانا سے پوچھیں گے، اور نہیں یہ مسجد انہوں کو وہاں دیں گے، ذرا انہوں صحیح بتا دے۔ ذرا چل رہا ہے آج کل آدمی رات کو ایک مسلک میں، صبح ایک مسلک میں۔ ایک ہفتہ پہلے کدھر تھے؟ ارے ادھر کیسے کیا ہو؟ نہیں ادھر ٹھیک ہے ابھی۔ ارے نہیں وہاں تھے تم؟ ہاں ٹھیک ہے۔ نہیں وہ ٹوپی بھی ذرا چینج ہو گئی، کیا بات ہے؟ نہیں یہ ذرا اچھی لگ رہی ٹوپی ابھی۔ ہاں نہیں ذرا ٹوپی ابھی تو نہیں ڈگری سے ابھی نہیں، ذرا بہت ہی گرمی ہو رہی تھی اس کے لیے نکال دی ہے۔ کیا ہے صاحب؟ وجہ یہ ہے جس بخاری میں ہم لوگ کتاب الصلاۃ سے تو آگے بڑھے نہیں، اسی بخاری میں کتاب الرقاق ہے، دل کو نرم کرنے والی باتیں۔ جب وہ نہیں پڑھ رہے، دل نرم نہیں ہو رہا، باڈی نرم ہو رہی، برابر فلیکسیبل، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ ہو رہا ہے، دل نرم نہیں ہے، دل ویسے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آخر زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے، زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ آخر زمانے میں ہوگا ایسا، دل پر محنت نہیں، شکل پہ محنت، شکل پر بھی ضروری ہے محنت، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن دل پر محنت کے ساتھ۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ میرے ظاہر کو بہتر بنا اور میرے باطن کو میرے ظاہر کے تابع بنا۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ کئی ساری چیزیں ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے سلسلے میں، تو بہت سی مرتبہ اب یہ جو اعلان کرنا ہے نا کہ یہ معراج کا واقعہ ممکن نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو بس ممکن ہے، یہ ایک جملہ تھا جس نے 10 صحابہ کے ایمان کو اور مضبوط کر دیا، ورنہ متزلزل ہو رہے تھے، ہاں کیا کرنا ہے، اس کا پروف کیا دینا، آج کے دور تو کوئی سائنسی دور نہیں تھا، تو لیکن کہہ دیا، صدیق اکبر نے کہہ دیا نا، تو بس ہمارا بھی اسٹینڈ وہی ہے جو صدیق اکبر کا ہے۔ تو اس طرح حضرت ابوبکر کے ایمان نے اسباب کے درجے میں کئی لوگوں کے ایمان کو سنبھالا دیا ہے، یہ کردار ہے حضرت صدیق اکبر کا، اور بڑے کام کیے انہوں نے۔ موقع رہا تو اگلے اس پہ انشاءاللہ تھوڑی سی فضیلت بیان کر کے ان کے کیا کارنامے انشاءاللہ اگلے 10 میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحابہ کرام کی اس پاک باز زندگی کو سن کر اس کو عملی جامہ پہنانے کی اللہ توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔